السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کو صبر اور نماز کی تلقین کرتے ہیں کہ مجھ سے مدد چاہو تو کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز سے۔ اچھا، ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کو کھڑا کیا۔ مسلمانوں سے پہلے جو امت چلی آ رہی تھی وہ بنی اسرائیل تھے، کیونکہ ان کے اوپر بہت سے پیغمبر نازل ہو رہے تھے، انہیں علم اور حکمت عطا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اس کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بدل کے مسلمانوں کو جو صاحب منصب تھا اور جو صاحب امامت تھا وہ ان کو عطا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی بڑی ایک آپ کہہ لیں ایک رسپانسبلٹی عطا کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو اتنے مشکل جو راستہ ہے اس پہ تم چلنے تو لگے، اور اتنی بھاری جو یہ کتاب ہے اس یہ تم پر نازل ہو رہی ہے، اور حکمت اور علم سب کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، تو اس کے بعد تم پر بہت سی آزمائشیں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، آلام بھی آئیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ کس طرح سے اللہ کے راستے پر قائم رہنا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر اور نماز کیا کرتے ہیں؟ ہماری روح کو تقویت پہنچاتے ہیں، انہیں ہماری روح کو جو ہے مطلب مضبوطی عطا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو کامل کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا کرتے ہیں، تو انسان اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہ پاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ جم جاتا ہے اللہ کے راستے پر، اور وہ اللہ کا قرب جو ہے اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، خشیت الہی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو صبر اور نماز ہے وہ ایک طرح سے ٹونک ہے ہماری روح کے لیے، ہمارے دل کے لیے، قلب کے لیے، اور یہ جو روحانی سفر ہے، یہ جو روحانی راستہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنے میں یہ ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، جب بھی تمہیں کوئی آزمائشیں ہوں، کوئی مصیبتیں ہوں، کوئی تکلیف ہو، تو اس پہ تم نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ صبر رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور میرے راستے پر جمے رہنا ہے، اور نماز کے ذریعے مدد چاہنی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نماز ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں، اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں اصل میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہماری روح کو مضبوطی عطا کی جا رہی ہوتی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر زیادہ بہتر طور پر چل سکیں، زیادہ بہتر طور پر ثابت قدمی سے چل سکیں، اور یہ جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، اور جو بھی طاغوتی قوتیں انسان کو تنگ کرتی ہیں، اس میں انسان جو ہے نا وہ آسانی سے ان سب چیزوں کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر ثابت قدم ہو۔ اچھا، ایک اور اس میں چیز یہ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور توکل رکھتا ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، صبر جو ہے نا وہ ایک ایسی کوالٹی ہے انسان کے اندر، اور قرآن میں اس کے جو انعامات ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، مطلب جتنے بھی باقی نیکیاں ہیں نا ان کا جو انعام کا تذکرہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے علاوہ نہروں کی اور اس طرح کی چیزوں کی بشارت دی، آخرت کی بشارت دی ہے۔ لیکن صبر ایک واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے، یعنی کہ اس کا مطلب بغیر کسی حساب کے اس کا اجر ملے گا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا کہ اس کا کتنا اجر ہے، اور وہ کیسا اجر ہوگا، وہ تو جب انسان دیکھے گا اس اجر کو تبھی اسے پتہ چلے گا، ورنہ کوئی دل نہیں جانتا کہ وہ اجر کتنا ہوگا، اور کوئی آنکھیں نہیں بتا سکتی، کوئی آنکھیں یا کوئی زبان نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنا اجر ہوگا یا کیا ہوگا۔ صرف صبر ایک ایسی کوالٹی جس کے بارے میں جو اجر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ وہ کتنا ہوگا، کتنی اور کیا چیز ہوگی اس کے اجر میں۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا ہے کہ اس کے لیے بغیر کسی حساب کے اجر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والے لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور صبر جو ہے وہ انسان کو اللہ کا قرب عطا کر دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو انسان کے دل میں گداز پیدا کرتی ہے، نرمی پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ بہت زیادہ آزمائشوں سے، مصائب سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، اور ہاں انسان ہوتا ہے کبھی تھک بھی جاتا ہے، اوبویسلی ہم انسان کمزور ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں اکثر، لیکن جب ہم صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے صبر کرتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور بس خاموش ہو جاتے ہیں، اور بس جیسے گردن جھکا کے چلتے جاتے ہیں اس کے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت ہی پسند ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے انسان کو نا مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے دل سے کوئی آہ نکلتی ہے نا تو فوراً لگ جاتی ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا قرب تو عطا کرتے ہی ہیں، ساتھ میں اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر آہستہ آہستہ مخلوق کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی ڈال دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر جو صبر کا اجر ہوتا ہے نا وہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں ان تمام کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں جو ہے
اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ ہم صبر کے معاملے میں کیسے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی مصائب آتے ہیں تو ہم فوراً سے پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم دین کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا چلنا شروع کرتے ہیں، کوئی تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے نماز پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو ایک مسلمان کا تو ایسا رویہ نہیں ہوتا. ایک جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، طرب ہوتی ہے، اس کی لگن ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بالکل جم جاتا ہے. اس کو کوئی مشکل پریشانی اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. اور جو نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہ وہ جو ہے انسان کو اسٹرانگ بناتی ہے، اس کی روح کو اسٹرانگ بناتی ہے. تو صبر اور نماز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، دعا کے ذریعے. اچھا، اب شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا. اب جو دو راستے بچتے ہیں، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، یعنی کہ اوپر یعنی کہ دعا کے ذریعے وہ نہیں آ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دوسرا یہ کہ سجدہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، تو وہاں سے بھی وہ نہیں آ سکتا. تو اس کے شر اور وسوسوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تلقین کرتے تھے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی. اور جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نوافل ادا کرتے تھے، نماز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے تھے. آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب ایک روایت کے مطابق یہ آیت جو ہے غزوہ بدر کے جو شہداء تھے ان کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت سمجھو کہ وہ مر چکے ہیں، یا ان کی موت جو ہے موت نے ان کا جو ہے کام ختم کر دیا اور اب وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. لیکن انسانوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس لیے منع کیا گیا کیونکہ جو موت ہے نا وہ انسان کا زندگی سے تعلق ختم کر دیتی ہے، اور موت جو ہے وہ ایک کراہت والی چیز ہے. تو جب بہت زیادہ موت کا اور اس طرح سے ان چیزوں کا ذکر ہوگا کہ جو شہید ہیں ان کو شہید نہ کہا جائے بلکہ مردہ آپ تصور کر لیں ان کو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باقی مسلمان ہیں ان کا موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، ان کا بہت ہی بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور ان کا سوائے قرض کے باقی ان پہ کسی گناہ کا بار نہیں رہتا، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت پرندوں کی شکل میں جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور سبز رنگ کی قندیلوں میں جو ہے وہ جا کر شام کو بیٹھ جاتے ہیں. مطلب ان کا اتنا خوبصورت وہاں نظام ہوتا ہے، ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ حدیث سے یہ سب باتیں پتہ چلتی ہیں. اور یہ کہ جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو صرف ہم جو باقی لوگ ہوتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کا دنیا سے ختم ہو گیا کنیکشن. وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کے سارے جو معاملات ہیں وہ بالکل اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق پا رہے ہوتے ہیں. اب ایک تو یہ ہو گیا کہ جو فزیکلی جو لوگ شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں. ایک اور بھی ہوتی ہے شہادت. وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو روحانی طور پر انسان کو شہادت عطا ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے نا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس کا سب کچھ ہی لے لیتے ہیں. مطلب انسان کو نا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بالکل ایک اور انسان میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. مطلب کہ وہ زندہ تو رہتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اس کا دل میں سے سب محبتیں نکل جاتی ہیں، سب کچھ ہی نکل جاتا ہے. دل کا جو مکان ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے. جب بالکل خالی ہو جاتا ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ آ کے بسیرا کرتے ہیں. تو جو وہ مردہ دل ہوتا ہے نا اس کو پھر سے زندگی عطا کی جاتی ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں روحانی طور پر شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں نا، انہیں بھی مردہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. یہی اولیاء کرام کی شان ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں نا لیکن ان کو بقا عطا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی جو جید اولیاء کرام ہیں، جو واقعی اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات جو ہیں وہ ان پر ہمیشہ کتنی رونقیں ہوتی ہیں، کتنا وہاں سے لوگوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے. مطلب یہ جو لنگر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وہاں پہ فلاحی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ واقعی اللہ کے سچے دوست تھے. اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا آپ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اپنی نفسانی خواہشات
اور پھر نفسانی خواہشات ہی نہیں بلکہ جو دنیاوی جائز خواہشات ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی وہ بھی قربان کر دینی ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں. تو پھر جب انسان کے اندر سے جو زندگی کی رمق اور رونق ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے نا جب، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک اور زندگی عطا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں عطا؟ جب اللہ تعالیٰ خود دل میں سما جاتے ہیں نا تو اس انسان کو بقا عطا ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں روحانی طور پر شہادت. اور پھر جو ایسی شہادت ہوتی ہے نا، ایسا انسان جب اس دنیا سے بھی جاتا ہے نا تو اس کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ زندہ ہی ہوتے ہیں، اور ان کا فیض جو ہے نا وہ قیامت تک جاری رہتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور موت سے، اور کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی جائے امتحان، یہ تو ہے ہی امتحان کی، مطلب یہ ایگزام ہال ہے. یہاں پہ آپ آئے ہی امتحان کے لیے، یہاں پہ کسی لگژوریس لائف کو اسپینڈ کرنے کے لیے آپ نہیں آئے ہیں. یہاں مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اب جو ایک نئی امت کھڑی کی اللہ تعالیٰ نے، ان کو سارے اللہ تعالیٰ گائیڈنس انسٹرکشنز دے رہے ہیں. اب احکامات بعد میں آئیں گے لیکن پہلے گائیڈنس اور انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے. ایک انسان کو نا سائیکولوجیکلی ایموشنلی تیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے ضرور. مطلب کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کی زندگی میں آزمائش نہ ہو. ہر انسان کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا سم ٹائمز کہ کچھ لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں، مطلب بہت ہی لش، مطلب بہت ہی خوش. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی لیول پر ضرور کوئی آزمائش ہوتی ہے. بس کچھ لوگ جو ہیں یہ ہنر رکھتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے مقابلہ کر لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. کچھ لوگ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا کیا آزمائشیں ہوتی ہیں، اور کتنی بڑی بڑی آزمائش ہوتی ہے، سم ٹائمز ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ انسان کو پالش کرنے کے لیے اور انسان کو نکھارنے کے لیے. جب انسان نکھر جاتا ہے، اپنے پوٹینشیلس کو پہچان لیتا ہے، زیادہ بہتر ورژن بن جاتا ہے، اپنے پوٹینشیلس کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ آزمائش اٹھا لی جاتی ہے یا وہ آزمائش کسی اور چیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کیوں کنورٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اور سکھانا ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا ہے ہی سیکھنے کی جگہ اور امتحان دینے کی جگہ، اپنے آپ کو پالش کرنے کی جگہ. تو جو انسان یہاں پر محنت نہیں کرتا اور ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے اور گھٹنے ٹیک دیتا ہے آزمائشوں کے آگے، وہ پھر ہار جاتا ہے اور پھر اس کی لائف کا کوئی پرپس نہیں رہتا اور پھر وہ فیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں. جو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے نا، پھر سم ٹائمز پھر اس کی آزمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں سیکھ پا رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس انسان کا کچھ ہو نہیں سکتا. وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے، وہ مایوسیوں میں ڈوب جاتا ہے. تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اس کو تھام لیں، اس کی کتاب کو تھام لیں، اس سے گائیڈنس حاصل کریں اور اپنی زندگی میں بس چلتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں. اور بس اپنی زندگی میں نا آپ نے چلتے جانا ہے فارورڈ، کبھی بھی رکنا نہیں ہے. کیونکہ جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے نا وہ بدبو چھوڑ دیتا ہے. اس طرح سے انسان رکا ہوا انسان جو ہوتا ہے نا، جس زندگی میں کچھ سیکھ نہیں رہا ہوتا، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے پوٹینشیلس تک کو نہیں پہچان رکھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے. ہمیں سم ٹائمز پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں سم ٹائمز لگتا ہے کہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے گی نا تو ہم تو اس مصیبت پہ صبر ہی نہیں کر پائیں گے، ہمارے اندر تو اتنا ہے ہی نہیں نا حوصلہ. لیکن اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ انسان میں کتنی برداشت اور کتنا صبر ہے. جب وہ آزمائش آتی ہے نا یا جب وہ مصیبت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کتنا زیادہ صبر تھا. انسان خاموشی سے صبر کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. تو وہ انسان پھر تب اپنا آپ پہچانتا ہے اصل میں. تو یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا. کیونکہ انسان جب خود کو پہچانتا ہے تو اس کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے اور پھر تبھی وہ اس کے بعد اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ہی اللہ کو پہچانتا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوف سے، یعنی کہ فیئر کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ زندگی میں اندیشے ہوتے ہیں، فیوچر کے اندیشے ہو سکتے ہیں، پاسٹ کے اندیشے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ موت کا خوف ہو سکتا ہے. اور کیا ہے کہ بھوک سے آزمائیں گے، یعنی یہ جو ہنگر ہوتا ہے، فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. مال مطلب فائنینشلی ہو گیا، یا پھر جو زندگی کا نقصان ہوتا ہے، کوئی آپ کو خدا نخواستہ کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس سے آزمایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ پھلوں کے نقصان سے ایک اور مراد یہ ہے کہ جو اولاد کا نقصان ہوتا ہے. اولاد کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اولاد کی موت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے نقصان جو اولاد کے ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اولاد کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے سم ٹائمز وہ خود بھی آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ کچھ اولادیں اتنی تنگ کرتی ہیں ماں باپ کو کہ وہ آزمائش ہی بن جاتی ہیں والدین کے لیے. تو یہ تمام چیزوں سے انسان کو آزمایا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، یعنی کہ جو ان سب لوگوں میں سے جو صبر کر رہے ہیں نا، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ کیا خوشخبری سنا دیں؟ نعمتوں کی، باغات کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی، اور جس کو وہ ساتھ نصیب ہو جائے نا، اس کے لیے پھر کوئی مصیبت رہتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اگر آسانیوں کے باوجود اللہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اس آسانی کا، اور اگر تکلیف میں اللہ آپ کے ساتھ ہو تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہوئی نا، کہ اگر کسی کی زندگی میں پہ در پہ آزمائشیں ہی آتی رہیں، تو انسان کو بس آزمائشوں سے سیکھنا چاہیے اور آگے نکلنا چاہیے اور اسٹک نہیں ہونا چاہیے لائف میں۔ تو یہاں پر اس طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتھم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی کہ یعنی کہ کون سے لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ان پر ان کا کیا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت پہ پریشان نہیں ہوتے، کوئی چھوٹی بڑی جیسے بھی مصیبت آتی ہے نا، وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ نقصان ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، اس نے ہمیں یہ سب چیزیں دی تھیں، اگر اس نے لے لیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر یہ نقصان ہو بھی گیا تو یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، تو ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ تو دنیا کی زندگی تو فانی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر نا ان کو آزمائشوں سے نکال کر انعام و اکرام سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو چیک کرتے ہیں، پہلے وہ انسان کو آزماتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں کتنا سچا ہے، اور اگر انفارچونیٹلی ابھی ان کے راستے پر نہیں چل رہے نا، تو اپنے راستے پر چلانے کے لیے بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ جب جو انسان بس آزمائشوں میں صبر اور شکر سے کام لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی کرتے ہیں، اپنا کرم بھی کرتے ہیں، اور بے حد اس کو نوازتے ہیں، بہت بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ سب سے بڑی نوازش اللہ کی کیا ہے کہ اپنی محبت ڈال دے اس کے دل میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے، اپنے دین کی حکمت عطا کر دے اس انسان کو، اور یہ کہ مصائب سے لڑنے کا حوصلہ عطا کر دے، اور اس کے اوپر اور بھی دنیاوی نعمتیں اللہ عطا کر دیں، تو یہ کتنی بڑی جو ہے ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو انسان کا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور شکر والا۔ اچھا اگر زندگی میں مصیبتیں بھی آ رہی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، وہ مصیبتیں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گی، آپ کے لیے کنورٹ ہو جائیں گی، نعمتوں میں کنورٹ ہو جائیں گی، اور آپ کو ان میں سے خیر ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ چیز ایکسپیرینس کی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ واقعی ہوتا ہے اس طرح سے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پہ نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر ہر مومنٹ میں اللہ تعالیٰ نوازشیں اور رحمت نازل کر رہے ہیں۔ نوازشیں اب دیکھیں، ایک رب کریم جو نوازشیں نازل کرتا ہے اپنے بندے پہ، وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ کتنی بڑی ہوں گی، وہ کتنی بڑی بلیسنگز ہوں گی۔ سب سے بڑی تو یہ دیکھ لیں کہ جب انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے اللہ کے کلام سے، تو یہ کتنی بڑی نوازش ہے اس کی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے کلام سے ان کا کنیکشن ہی نہیں بلڈ ہو پاتا۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی روح کو تقویت عطا کرتے ہیں، اس پر اپنی نوازشیں کرتے ہیں، اس کو اسپرچولی سکون عطا کرتے ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بس چلتا رہتا ہے اور انہی انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں ضرور نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ میں بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، یعنی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے، اللہ تعالیٰ کی مطلب رحمت سے مایوس ہونا ہے، تو مایوسی بہت بڑا کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ جو ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، صبر و شکر کرتے ہیں، تو یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ کیسے ہیں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ اب مجھ پہ جو یہ کنڈیشن آ گئی ہے، جو جس طرح کا مجھ پہ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کر دی، اب ایک چیز، ایک سچویشن آ گئی ہے مجھے، اس میں چلا گیا ہوں، اب اس میں مجھے کس طرح سے میں نے اس میں بیہیو کیسے کرنا ہے۔ جب اس کو بیہیو کرنا آ جاتا ہے، وہ کس طرح آتا ہے؟ وہ حکمت سے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی آتا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ بندے ہوتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ اچھا جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس کے بعد صفا اور مروہ جو تھی، یہ دو پہاڑیاں تھیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی مناسک کے حج جو ہے یہاں پہ رکھے تھے لوگوں کے لیے۔ لیکن پھر جب مشرکین یہاں پر آباد ہوئے، تو
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پر صفا اور مروہ کے اوپر 2 بت جو ہیں وہ رکھ دیے تھے اور ان کی وہ وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان جو 2 پہاڑیاں تھیں ان کے جو نام تھے وہ بھی بدل گئے تھے۔ جب مسلمانوں پر دوبارہ سے نازل مسلمانوں پر یہ چیز ہوئی کہ انہوں نے حج اور عمرہ کرنا ہے، یہ والی ساری ٹیچنگز ان کو دی گئیں، تو جو صحابہ کرام تھے ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کس طرح سے ہم یہ چیز کریں گے، مطلب یہاں پہ تو یہ پہلے تو کفار کی مطلب وہ لوگ کیا کرتے تھے یہاں پر عبادت، اور ان کے بت تھے یہاں پر، تو اب کس طرح سے ہوگا۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صفا اور مروہ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو یہاں پر اگر جو لوگ بھی حج یا عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان کے درمیان جو چکر لگاتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ حج کا ایک مناسک حج میں سے ہے کہ یہاں پر چکر لگانے ہوتے ہیں، عمرے کی بھی مناسک میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت بڑے قدر شناس اور بہت بڑے خبردار ہیں، یعنی کہ وہ جانتے ہیں، وہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یہی یعنی اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر یہود کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھپاتے تھے، اس کی حکمت اور کتاب کو لوگوں سے چھپاتے تھے، اور انہوں نے ایک طبقہ جو علماء کا تھا اسی میں جو ہے یہ ہدایت جو ہے وہاں پر مقید تھی، اور لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا زیادہ، اپنی مرضی سے وہ لوگوں کو بتاتے تھے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم نے ایسا رویہ نہیں رکھنا، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور تمام جو ہے نا لعنت بھیجنے والے یعنی کہ اس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ جتنی بھی آپ کو ہدایت ملتی ہے یا جو بھی آپ کو اچھی بات پتہ ہو وہ دوسروں کو ضرور بتانی چاہیے، اگر کسی کو کسی بات سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو ضرور بتانا چاہیے وہ چیز۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہوں۔ اب اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اب ان میں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مطلب اب تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے، اور توبہ قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے گمراہ لوگوں کی جو مشرکین ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، ان لوگوں کی جب توبہ قبول کر سکتے ہیں، تو ہم جو مسلمان ہیں، جو ہم پہلے ایمان والے لوگ ہیں، تو ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ہم کیوں اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ اتنے مہربان رب کے تو آگے انسان سجدہ کرے پر سجدے سے سر ہی نہ اٹھے، اتنا مہربان رب ہے ہمارا، ہمیں تو اس کی مہربانی اور اس کی جو عطائیں ہیں ان کو پہچاننا چاہیے۔ ہم تو ابھی بھی اس کی قدر کر ہی نہیں سکتے، اس کی قدر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا، یعنی کہ حق آ گیا تھا ان کے پاس، یعنی کہ یہی یہود اور عیسائی جو لوگ تھے، اور پھر انہوں نے اس کو چھپایا اور پھر وہ اسی حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی فرشتوں کی ایسے کافروں پر لعنت ہے۔ اب اس میں تمام داخل ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، اور پھر کچھ جو کفر ہے کیا ہے، انکار کرنا نا، ایمان کیا ہوتا ہے مان لینا، اور کفر کیا ہے، انکار کر لینا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں تمام جو عقائد اسلام میں ان میں سے کسی چیز کا جو انکار کرتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہر کسی کا کفر کا لیول الگ ہے، کچھ جو ہیں وہ اوپر سے مان لیتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے، منافقین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کفر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ جو ہیں وہ ٹوٹلی نہیں مانتے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، تو بہت سارے درجے ہیں اس میں، تو جو بھی کسی بھی درجے میں ہے نا وہ کیا ہے، اصل میں کفر ہی کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہی ہے، اور اس کا پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے عقائد کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا میرے عقائد بالکل ٹھیک ہیں، اسلام کے مطابق ہیں۔ آگے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی کہ ان کے اوپر سے ایک تو عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کو کسی قسم کی مہلت یا بخشش یا کوئی ایسی چیز ان کے لیے نہیں ہوگی، یعنی کہ عذاب ان پر بہت زیادہ نازل ہوگا اور پھر ان کو اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ وہ سر بھی سیدھا کر سکیں، ان پہ اتنا زیادہ ان پہ اکٹھا عذاب ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے عذاب کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے نا اپنے بندوں پہ، تو فوراً سے اتنے عذاب کے بعد نا اپنی رحمانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے عذاب میں مبتلا ہوں، تو فوراً سے اپنی رحمانیت کی طرف اشارہ کیا کہ جو اللہ ہے وہی تمہارا معبود واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا اعلان کیا ہے، تمام انسانوں کو بتایا ہے کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، میں نے ہی تمہیں زندگی عطا کی اور پھر زندگی عطا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہیں تمام نعمتیں بھی عطا کی ہیں، اور پھر یہی نہیں کہ نعمتیں عطا کی ہیں، تمہاری اسپریچول گائیڈنس کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا ہے۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ رب جو ہے بہت بہت مہربان بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی رحمت سے اور اس سے رو لگا کر رکھنی چاہیے۔ تو وہ بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اپنی جو ہے وہ ہم پہ اپنی رحمت کا نزول رکھے، اور ہمیں جو ہے اپنی ہدایت کے راستے پر رکھے، اور اس کتاب کی ہدایت میں سے ہمیں بھی کچھ ہدایت عطا کر دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔